پریز دی لارڈ. چند لمحہ ہم خداوند کے کلام کو دیکھیں گے. آج صبح خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. اور آئی بلیو، میرا ماننا ہے، ون ورڈ فرام دس لیونگ ورڈ آف گاڈ، خدا کی اس زندہ کلام کا ایک ہی لفظ کافی ہے کہ آپ کی انٹائر لائف کو، آپ کی پوری زندگی کو تبدیل کر دے. ہاللیلویہ. کتنوں کا ایمان ہے؟ ہاللیلویہ. تو میرے عزیز، آج کلام کو اپنی زندگی میں لیجئے گا. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، ہم چرچ آتے ہیں، جس حالت میں آتے ہیں اسی حالت میں واپس لوٹ جاتے ہیں. اکثر اوقات ہم کہتے ہیں پاسٹر جی آج کلام بہت اچھا تھا، لیکن میرے عزیزو کلام جو ہے وہ ہمیشہ ہی اچھا ہے، لیکن وہ کب جو ہے وہ فروٹفل ہوگا؟ جب آپ اسے اپنی زندگی کے اندر جڑ پکڑنے دیں گے، جب آپ اسے اپنی زندگی کے اندر پھلنے دیں گے. جب ایک کسان جو ہے یا ایک مالی جو ہے، جب وہ پودا لگاتا ہے تو بیج بونے کے بعد اس کو ایویں چھوڑ نہیں دیا جاتا. میرے عزیزو کیا ہوتا ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو وقت پر اس کی دیکھ بھال یعنی ٹیک کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر کسی پودے کی ٹیک کیئر نہ کی جائے تو کتنا بھی مہنگا بیج کیوں نہ ہو، کتنا بھی اچھا بیج کیوں نہ ہو، کچھ عرصہ کے بعد کیا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، اور سوکھ کے کیا ہے وہ بالکل مرجھا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. کلام بھی اسی طرح آپ کی زندگی میں اگر ہر روز آپ اس سے خدا کے کلام، جب آپ کوئی دل میں بات کلام کی لیتے ہیں، اپنے دل کے اندر کلام کے بیج کو لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب دنیاوی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، دوبارہ جب اتوار کو آنا ہوتا ہے تبھی آپ کو یاد آتا ہے، تو جو کلام کا بیج بویا ہوتا ہے پھر کیا ہے وہ مرجھا جاتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے. لیکن آج صبح میری دعا آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو سیراب کرنے والا ایک ہی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یسوع مسیح. وہ کہتا ہے مجھ میں سے زندگی کا پانی نکلتا ہے، لیکن اس میں سے جو زندگی کا پانی نکلتا ہے تبھی آپ کو ملے گا جب آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. جتنے بھی کرسمس کے ہم گیت ابھی گا رہے تھے، سن رہے تھے، ان سب میں ایک ہی بات تھی کہ وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ بن کر آیا. اور مرزا قوالی کے بگننگ کے بول جو ہے وہ کیا تھا؟ جو عدن کے اندر کیا تھا؟ آدم سے ملتا تھا، وہ بدنی صورت کو اختیار کر کے ہم سے ملنے آیا. یعنی خدا باپ جو باغ عدن کے اندر آدم اور حوا سے ملاقات کرتا تھا، جب آدم نے گناہ کیا اور انسان اور خدا کے درمیان جو دوری آ گئی، اس دوری کو ختم کرنے کے لیے خدا نے بدنی صورت کو اختیار کیا، ایک بدن کو لیا تاکہ وہ اس دنیا میں آئے، میرا اور آپ کا کفارہ دے سکے. میرے عزیزو وہ تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کو آگے سے اپنی بات کہہ دیتے ہیں. We have our own plans. ہمارے اپنے پلان ہوتے ہیں، اور آپ ہر کوئی اپنے لیے اچھے پلان رکھتا ہے، لیکن میرے عزیزو جہاں پر آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کی سوچ شروع ہوتی ہے. جو چیزیں آپ اپنے لیے بیسٹ سمجھتے ہیں، خدا ان سے بھی دی بیسٹ آپ کو دینا چاہتا ہے. ہاللیلویہ. لیکن کب ہوگا؟ جب آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں آنے دیں گے. آج کا میرا ٹاپک ہے میریکل آف کرسمس، کرسمس کا معجزہ. آئیے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب. پریز دی لارڈ. اور آئیے ہم 26ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک پڑھتے ہیں. اور لکھا ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے. فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا
بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا روح قدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے کیونکہ جو قول خداوند کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. 38 ورس 38ویں آیت ذرا غور سے سنیے گا. مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا آئیں بلند آواز سے کہیے آمین آمین. میرے عزیزوں ہم 26ویں آیت سے لے کر 38ویں آیات جو ہے کافی ورسز ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں اور اس کے اندر ہمیں وہ سارا منظر نظر آتا ہے کہ جب فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ مریم جو ہے جو اس پرپس کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ چنی گئی ہے میرے عزیزوں. اور یہ جو میری ہے جو مریم ہے میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے چنی گئی ہے اس کام کے لیے جس کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. اور اگر آپ مریم کی مقدسہ مریم کی لائف کو سٹڈی کریں اس پہ ایک جو ہے وہ ڈاکومنٹری بھی ہے کہ جو مقدسہ مریم تھی اس کے والدین نے اس کو بڑی دعاؤں کے ساتھ لیا تھا. یعنی ہمیں یہاں پر مقدسہ مریم کا گھرانہ جو ہے اس کے والدین جو ہیں وہ خدا میں مسرور نظر آتے ہیں. نمبر 1 میرے عزیزو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے تو خالی ہاللویا کے نعرے لگا لینا یا خالی اتوار کے روز دعائیا زندگی بسر کرنا کافی نہیں ہے. اگر ہم مقدسہ مریم کی لائف کو دیکھیں اس کے پیرنٹس کو دیکھیں اس کے والدین کو دیکھیں تو کیا ہے بڑی دعاؤں کے ساتھ جو ہے انہوں نے مریم کو خدا سے لیا تھا. یعنی بیفور دا برتھ آف میری مریم کی پیدائش سے پہلے اس کے والدین نے بڑی دعائیں کی بڑے روزے رکھے اور پھر اس کو حاصل کیا. اور جن والدین نے اس کو دعاؤں سے حاصل کیا پھر انہوں نے اس کی پرورش ایسے ہی نہیں چھوڑ دی تھی. آج ہم کیا کرتے ہیں دعاؤں روزوں سے اولاد تو لے لیتے ہیں پر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اسی فکر ہی نہیں کرتے پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے آخر میں ہمارے بچے جب بری روشوں میں چلے جاتے ہیں پھر ہم دعا کی طرف دوڑتے ہیں. میرے عزیزو تب دعا کے طرف دوڑنے سے بہتر یہ ہے کلام میں لکھا ہے اپنے بیٹے کی اس راہ پر پرورش کر جس راہ پر اس کو جانا ضرور ہے. اپنے بچوں کے اندر خدا کے کلام کو جو ہے وہ اس کا روٹ کرے اس کے بیج کو بوئیں. جب آپ کے بچے خدا کے کلام میں ہوں گے پھر خدا ان کو اپنے جلال کے لیے چنے گا. ہاللویا. تو نمبر 1 بات مقدسہ مریم کو اس خوبصورت منصوبے کے لیے کیوں چنا گیا بیکاز شی واز اے گریٹ لیڈی. وہ بڑی دعا گو اور بڑی اچھی جو ہے خدا کے ساتھ جڑی ہوئی تھی خدا کے ساتھ پیوستہ تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو اتنی ساری کنورسیشن ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے اس کو بتاتا ہے کیا ہے کہ تجھے اس پرپس کے لیے اس ڈیوائن پرپس کے لیے استعمال کیا گیا. اور ہم نے 26 27 28 مطلب 6 7 8 آیات پڑھی ہیں. اور جب مقدسہ مریم کی رپلائی کی بات آتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے مریم نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں. وہ بات جو میں نے پہلے آپ سے بیان کی that she was not an ordinary woman وہ عام عورت نہیں تھی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ کیا تھی وہ خدا کی
بندی تھی، یعنی خدا کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، اسی لیے خدا نے اس کو ایک بڑے منصوبے کے لیے، ایک پرپس کے لیے استعمال کیا. اور کیا ہے، خدا نے اس کو اپنے جلال کے لیے چنا اور استعمال کیا. اور جو بات میں نے کہی وہ اپنے منہ سے بھی دڑھاتی ہے کہ میں خدا کی بندی ہوں. اور صرف لفظوں نے سے نہیں کہہ رہی کہ میں خدا کی بندی ہوں. آج بڑے لوگ ہم دیکھتے ہیں لفظوں سے کہتے ہیں میرے سے بڑا خدا کا بندہ کوئی نہیں ہے، لفظوں سے کہتے ہیں میرے سے بڑی کو خدا کی بندی نہیں ہے. اور اگر ہم ریئل لائف میں ان کو دیکھیں تو ان کی زندگی کیا ہے، اپوزٹ ہے. لیکن ہمیں اگر دوسرے سینٹینس کے اندر دیکھیں تو جو مقدسہ مریم کہتی ہے اس کی ایکسپلینیشن بھی نظر آتی ہے، اور وہ کہتی ہے میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. یعنی وہ کہتی ہے کہ میری زندگی میں میری نہیں بلکہ خدا کی مرضی پوری ہو. اس نے آگے سے کوئی 6-7 سوال نہیں رکھے میرے چیزوں. اس نے آگے سے یہ نہیں کہا نہیں میری مرضی ہے، اس کام کو آپ ایسے نہیں ویسے کر لیں. آج ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں آفن ٹائم خدا ہم سے کلام کرتا ہے، خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. ہم دنیا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، خدا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے تو پھر آپ کو خدا کے ساتھ جڑ جانا ہے، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جو ڈالی جو ہے وہ خدا کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ کیا کرتی ہے، موسم میں پھل لاتی ہے. لکھا ہے وہ سدا پھل لاتی ہے، forever fruitful. خداوند آپ کیا ہے، آپ کی دعا یہ ہوتی ہے کہ خداوند مجھے فروٹفل کر دے، خداوند میری زندگی میں یہ معجزہ کر دے. لیکن خداوند ایک معجزہ نہیں بلکہ آپ کی زندگی کو ہی معجزات سے بھری ہوئی زندگی بنانا چاہتا ہے. ہالیلویہ. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اس کرسمس کے موقع پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کرسمس کا میریکل آپ کی زندگی میں ہو، آپ چاہتے ہیں اس کرسمس پر آپ کی لائف فل آف میریکلز بن جائے، تو پہلی بات اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق کر لیجئے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو میں چیر دوں گا، کاٹ ڈالوں گا. میرے چیزوں آج ہم دیکھتے ہیں ہم ایک دن کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، دوسرے دن توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنی روٹین ہی بنا لیتے ہیں. آئیے اس کرسمس کے سیزن میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرسمس کے میریکلز معجزات آپ کی زندگی میں آئیں تو پھر اپنے آپ کو خدا کے بندے بنا لے. میرے سے اکثر ہم کہتے ہیں بندہ بن جا. کسی بچے کو ہم کہتے ہیں نا شرارتیں کر لے، یعنی ٹھیک ہو جا. تو آئیے خدا کے کلام کے سانچے کے مطابق، میرے کہنے کے مطابق نہیں بلکہ کلام کے سانچے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیجئے. میرے عزیزوں I am not against any book. خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں دنیا کے اندر خدا کے بڑے عظیم خادمین ہیں پورے ورلڈ کے اندر جنہوں نے بڑی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ کتابیں انہوں نے اس کتاب میں سے پڑھ کر لکھی ہے. اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں میری فلاں فیورٹ بک ہے. میرے عزیزو مائی فیورٹ بک از the living word of God. میری پسندیدہ کتاب خدا کا زندہ کلام ہے. آپ اگر اسی کتاب کو پڑھ لیں گے، اگر اسی کتاب کو اپنی زندگی میں رکھ لیں گے تو پھر ہر دن تاڑا کرسمس ہوگا، پھر ہر دن ہی آپ کی زندگی میں معجزات ہوں گے اور آپ خداوند کے جلال میں بڑھیں گے. اور میرے عزیزو this living word of God، خدا کا زندہ کلام جو کتاب مقدس ہے، بہت سے کہتے ہیں یہ بدل گئی. میں آپ کو درست کرنا چاہتی ہوں، یہ بدل نہیں گئی بلکہ بہتوں کو بدلنے کی قدرت رکھتی ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کا کلام کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. وہ معجزے جو 2000 سال پہلے کرتا تھا وہ آج بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور کل بھی کرے گا. ہالیلویہ. تو پہلی بات اگر آپ چاہتے ہیں اس کرسمس سیزن میں آپ کی زندگی میں میریکلز ہوں تو اپنے آپ کو خدا کے کلام کے سانچے میں ڈھال لیں. پریئنگ فیملی بن جائیں، دعائیا خاندان بن جائیں. اپنے بچوں کو، خاص طور پر بچے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ they are precious. آنے والی نسل ہے میرے عزیزو، اسے خدا کے کلام کے لیے
تیار کیجئے. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے بچے بیرا روی کا شکار ہے. انہوں نے ایسی راہیں اختیار کر لی ہیں جن کی انتہا میں موت ہے. میرے عزیزو, آج ہم دیکھتے ہیں بہت سی فیملیز کے اندر کیا ہے, مقابلہ چل جاتا ہے. فلاں کے بچے کے پاس موبائل ہے, میں بھی اپنے بچے نو موبائل فون ہی لے کے دینا ہے. فلاں کے بچے کے پاس اگر ٹیب ہے, میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. یعنی میرے عزیزو, ہم نے دنیاوی چیزوں کا مقابلہ لگایا ہوا ہے. آئیے اپنے بچوں کے لیے یہ ایم رکھیں کہ میں نے اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی تربیت دینی ہے, خدا کے کلام کو سکھانا ہے. اپنے بچوں کو بچپن ہی سے دیانتداری سکھائیے, اپنے بچوں کو بچپن ہی سے شیئرنگ سکھائیے, اپنے بچوں کو بچپن ہی سے جو ہے محبت کا درس سکھائیں. تو جو بیج آپ بوئیں گے وہی آپ کی بچوں کی زندگی میں بڑھے گا. ہاللیلویا. اور دوسری بات میرے عزیزو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرسمس کے میریکلز آپ کی زندگی کے اندر ایکٹیویٹ ہوں, تو مریم نے کہا میرے لیے تیرے کال کے موافق. خدا کو کہیں خداوند not my will, میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو. ہم دعائے ربانی میں تو ہر دعا کے اینڈ میں کہتے ہیں خداوند تیری مرضی پوری ہو, لیکن ریئل لائف میں ہم کہتے ہیں میری مرضی پوری ہو. ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے میں ہمارے اندر جو میں ہے نا, وہی کہیں جو ہے نا رکتی نہیں ہے. اسی میں سے کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے, کمپٹیشن سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے, لڑائی سے جھگڑے فساد اور ابلیس کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. آئیے میرے عزیزو, صرف لفظی طور پر نہ کہیں کہ خداوند تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو, بلکہ حقیقی طور پر اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ آپ کہیں کہ میرے منصوبے نہیں, خداوند تیرے منصوبے میری زندگی میں پورے ہوں. مقدسہ مریم جس کو خدا نے اتنا خوبصورت رتبہ دیا, جس سے میرا اور آپ کا منجی جو ہے وہ بدنی صورت اختیار کر کے اس دنیا میں آیا, اس نے آگے سے یہ نہیں کہا میری مرضی پوری ہو, اس نے آگے سے کوئی سوال نہیں کیا, اس نے کہا میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. کال یعنی جو تو نے میرے لیے کہہ دیا نا, that's the last saying. اب اس سے آگے میرے لیے کچھ نہیں ہے. اگر ہم ظاہری سرکمسٹانسز کو دیکھیں تو وہ سوچتی میرے رشتہ دار کیا سوچیں گے, فلاں کیا سوچے گا, یہ کیوں ہوگا, لیکن تب ہوتا اگر وہ دنیاوی ہوتی. وہ خدا میں تھی, راست باز عورت تھی. اگر ہم یوسف کے بارے میں بھی دیکھیں تو یوسف کے بارے میں جو ورڈ ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ زندگی کے کلام کے اندر یوسف کے بارے میں لکھا ہے وہ راست باز تھا. میرے عزیزو, جو راست باز ہوتے ہیں, جن کے جامے خدا کے کلام سے, خدا کے خون سے دھلے ہوتے ہیں, پھر ان کی زندگی میں خدا کا کلام پورا ہوتا ہے, اور پھر ان کی زندگی کے اندر جو ہے خداوند جو ہے بڑے بڑے کام کرتا ہے. تو اس کرسمس کے موقع پر ظاہری چیزوں کو سے خوشی نہ منائیں کہ میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گی, بلکہ حقیقی طور پر اس کرسمس پر مسیحا کے ساتھ عہد کیجئے اور کہیے کہ اس دن تو نے مقدسہ مریم کی زندگی میں اپنا کال پورا کیا. اس کرسمس پر میری زندگی میں خداوند تیرا کال کیا ہے, میری زندگی کے لیے خداوند تیری مرضی کیا ہے, میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو. The moment you will say this, جب آپ خدا کی مرضی کو لیں گے تو خدا کی مرضی یہ نہیں ہے کہ آپ روئیں. وہ کہتا ہے ماتم کے بدلے خوشی, راکھ کے بدلے صحرا. وہ آپ کے آنسوؤں کو پہنچنا چاہتا ہے, وہ آپ کو ابدی اطمینان اور شادمانی دینا چاہتا ہے. اور پھر ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے اس کی سلطنت کی, اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. اس کی کنگڈم جس کا ہم حصہ ہیں وہ ایور لاسٹنگ ہے, نہ ختم ہونے والی بادشاہت ہے, اور وہ آپ کو اپنی بادشاہت کا حصہ بنانا چاہتا ہے, وہ آپ کو اپنی بادشاہت کا ایمبیسڈر بنانا چاہتا ہے. تو آئیے اس کرسمس کے موقع پر 3 دن رہ گئے کرسمس آنے میں, بدھ کو ہم دوبارہ یہاں پر ملیں گے اور شکر گزاری کریں گے, بڑا دن منائیں گے. لیکن آج بھی یہ دن آپ کے لیے بڑا ہو سکتا ہے. کیسے ہوگا؟ جب آپ خداوند کو کہیں گے خداوند میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. اسے کہے خداوند تیری ول ناٹ مائی ول. ہماری ول جو ہے آپ کی جو مرضی ہوگی نا, ہو سکتا ہے آپ کی مرضی کے مطابق آپ 10 دن چلیں, لیکن خدا کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو وہ ہزاروں سال, وہ آپ کو نہیں بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی
बरकत देना चाहता है। वो सिर्फ आपको बरकत नहीं बल्कि आपकी आने वाली नस्लों को भी बरकत देना चाहता है। हालेलुया। आई विश यू ऑल अ मेरी क्रिसमस। आप सबों को क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि क्रिसमस का मिरेकल, जो मौजज़ात क्रिसमस के हमें नज़र आते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में भी हों और आप भी खुदा के बंदे और बंदियां बन जाएं। और क्या है, आपकी ज़िंदगी में खुदावंद के कॉल के मुआफिक हो। आमीन। आए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। एक लम्हा के लिए मेरे अजीज़ों, अक्सर औकात आप सोचते हैं मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है। आप सोचते हैं मैं तो चर्च भी आता हूँ, मैं तो दुआ भी करता हूँ मेरे अजीज़ों, फिर मैं बीमार क्यों हूँ। मेरे अजीज़ों, ये बीमारियाँ, ये मुश्किलात, ये टेम्पररी हैं। इट इज़ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये खुदा के जलाल के लिए हैं। ये बात मायने नहीं रखती कि अगर आप खुदा से जुड़े हुए हैं तो इब्लीस आप पर हमला नहीं करेगा, लेकिन जो बात मायने रखती है वो ये है कि अगर आप खुदा से जुड़े हुए हैं तो इब्लीस अगर आप पर हमला करेगा तो वो शिकस्त खाएगा, क्योंकि खुदावन ने आपका फिदिया दिया है। और कलाम में लिखा है खुदा हमारे साथ है। जब खुदा हमारे साथ है मेरे अजीजों, तो फिर परेशान नहीं, बीमारी क्यों आ गई, परेशानी क्यों आ गई, हालात क्यों अंजदे हो गए। फिर खुशी की बात यह है कि खुदा हमारे साथ है। वही मुश्किल से निकालेगा, वही बीमारी से शिफा देगा, वही अब्दी इत्मीनान और तसल्ली देगा। आए एक लम्हा के लिए अपने होंठों को खोलिए और खुदावंद से कहिए, खुदावंद मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। आइए, अगर आज से पहले आप अपनी दुआ शुरू करते हैं, और दुआ में भी खुदा से हम बस चीज़ें ही मांगते हैं, कभी हमने खुदा से ये नहीं पूछा कि खुदावंद तेरी मर्जी क्या है। आइए आज खुदावंद से कहिए, खुदावंद क्रिसमस सेलिब्रेट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तेरे कॉल के मुताबिक मेरी ज़िंदगी में हो। तो मेरे अजीज़ों, फिर आपकी ज़िंदगी बाबरकत होगी, वो आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकतों को लाएगा। आइए खुदाम की शुक्रगुजारी कीजिए। ओ राबा शांत, आइए अपने लबों को खोलिए, खुदाम की शुक्रगुजारी कीजिए, कहना शुरू कीजिए, खुदावंद तू मुझे अपने कलाम के सांचे में ढाल, तू मुझे छू, मेरी ज़िंदगी में काम कर। खुदावंद तू मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ओ राबा शांते रे बे 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 बे। हालेलुया।